كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اس دین اسلام کی خاطر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں وہ تو سب حضرات جانتے ہیں. کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرایا، عورتوں کو بیوہ کرایا اسی دین کے خاطر، اور کوئی مقصد نہیں تھا. ان کے اندر حب جار حب مال نہیں تھا. ان کا مقصد مال بٹورنا نہیں تھا. ان کا مقصد اپنی خواہشات کو پورا کرنا نہیں تھا. ان کا بس ایک ہی مقصد تھا، دین بلند ہو جائے، دین کی بلندی میں ہماری جان کام آ جائے، بس یہ تھا. اور کس طریقے سے انہوں نے قربانی دی، جانی مالی وقتی ساری قربانی پیش کی ہے دین کی اشاعت میں. دین کی اشاعت سمجھتے تھے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. دین اسلام اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے. سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نعمت رہتی ہے قدر نعمت سے، دین کی قدر سے. آج مجھے تمہیں کیا کرنا ہے، بہت مختصر سی بات ہے، بس بہت مختصر سی بات ہے جو اس وقت کہنے کا مقصد ہے، وہ بہت مختصر سی بات ہے. دین کی بلندی، دین کی مضبوطی، دین کی پختگی، وہ ہے دشمنان اسلام کی مخالفت میں. آج دین کی بلندی، دین کی سربلندی، دین کی مضبوطی، دین کی پختگی کہاں ہے؟ وہ دشمنان اسلام کی مخالفت میں. جو دشمنان اسلام کی موافقت کر رہے ہیں ان کا دین خطرے میں ہے. یعنی بالفاظ دیگر یوں کہہ لو، اگر اپنے اندر چاہتا ہے کہ دین اسلام مضبوط ہو جائے، دین پختہ ہو جائے، دین سر بلند ہو جائے، تو وہ دشمنان اسلام کی مخالفت میں ہے. اور عمومی طور پر ہم لوگ مسلمان عمومی طور پر دشمنان اسلام کی موافقت میں لگ گئے. یہ گڑبڑ ہو گیا معاملہ بھائی دوستو. اس کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے، اس کو غور کرنا ہے کہ دین اسلام کی سربلندی، دین کی پختگی، دین کی مضبوطی وہ دشمنان اسلام کی مخالفت میں ہے، اور ہم لگ گئے ہیں موافقت میں. جس طرح دشمنان اسلام کاروبار کر رہے ہیں اسی طرح ہم لگ گئے، اسی طرح ہم لگ گئے. ان کی موافقت میں لگ گئے. اس طرح وہ جائز ناجائز اور سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. بس وہی حال وہ ہمارا بن گیا ہے. ہم بھی یوں کہنے لگے سود کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، لون کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، تو یہ ان کی موافقت ہو گئی. تو
ان کی موافقت میں دین کی بلندی نہیں ہے، دین کی پستی ہے۔ اسی طرح دیکھ لیجئے خوشیوں میں اور غمیوں میں، اب ہمارے یہاں خوشی میں بھی دشمنان اسلام کی موافقت ہونے لگی ہے۔ جس طرح وہ خوشیاں مناتے ہیں دین سے ہٹ کر، تو وہی طور طریق ہم مسلمانوں کو اچھے لگنے لگے ہیں، اسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور دل و جان سے اس پہ قربان ہو رہے ہیں، دل و جان سے۔ جو شریعت کے مطابق کام کرنا چاہے تو اس کو طعنے سننے پڑتے ہیں۔ جو شریعت کے مطابق خوشی منانا چاہتا ہے، مناتا ہے، تو اس کو طعنے سننے پڑ رہے ہیں۔ دین کی بلندی کہاں میں ہے؟ دین کی سربلندی، مضبوطی، پختگی وہ دشمنان اسلام کی مخالفت میں ہے، اور ہم جو ہے موافقت میں لگ گئے۔ کمانا انہی کے طرز پہ جا رہا ہے، اور خوشیاں وہ انہی کے طرز پر جا رہی ہیں، اور غمیاں وہ انہی کے طرز پر جا رہی ہیں۔ کسی کے ہاں غمی پیش آ جائے تو وہ شریعت سے ہٹ کر چل رہا ہے، وہ شریعت میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ غیروں کے طور طریق اختیار کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ ہمارے برادران وطن جو ہندو ہیں، ان کی بہت ساری رسموں کو اختیار کرنے لگے ہیں غمیوں میں، خوشیوں میں۔ جتنے بھی دشمنان اسلام میں، چاہے اندرونی ہو یا بیرونی ہو، تو مسلمان عمومی طور پر لگ گیا ہے دشمنان اسلام کی موافقت میں۔ اس لیے تم نے ایک بیان سنا ہوگا، نیٹوں پہ تقریر سننے والے، انہوں نے سنا ہوگا کہ لوگ منافق بن رہے ہیں، لوگ منافق بن رہے ہیں۔ ایک جملہ تو ان کا یہ ہے، ملک کے ملک منافق بن رہے ہیں، ملک کے ملک منافق بن رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح دیکھ لو کپڑوں میں کیا حال ہے، دشمنان اسلام کی موافقت ہو رہی، مخالفت نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی نے سنا ہے کہ ایک بارات میں جانا ہوا، سرے سے بارات ہی گڑبڑ ہے، پھر بارات ایسا لگ رہا تھا جیسا عیسائیوں کی بارات ہو، سارے پینٹ کوٹ میں تھے۔ ایک آدمی سنا رہا تھا عید میں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ عیسائیوں کی عیدگاہ ہو، سارے وہی غیر مسلموں والے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں گئے ہیں۔ دین کی سربلندی، دین کی مضبوطی، دین کی پختگی وہ دشمنان اسلام کی مخالفت میں ہے، اور ہم ان کی موافقت میں جا رہے ہیں۔ یہاں تو الحمدللہ بہت سارے داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے مجمع میں غور کرتا ہوں، بڑے بڑے مجمع میں بس کوئی ہی ایک آدھ نظر آتا ہے داڑھی والا، پورے مجمع کے مجمع پورے بغیر داڑھی والے نظر آتے ہیں۔ یہ دشمنان اسلام کی موافقت میں جا رہے ہیں، یہ مخالفت میں نہیں جا رہے ہیں۔ ایک گڑبڑ ہو گیا بہت زیادہ، اس لیے اندر سے، اس لیے تو لوگ مرتد ہو رہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو چاروں طرف سے خبریں آ رہی ہے مرتد ہونے کی، اس کی یہی وجہ ہے، ہم ان کی موافقت میں لگے ہیں، ہم ان کی موافقت میں لگ گئے ہیں۔ سروں پہ بال مشکل سے کسی کے ملیں گے سنت کے مطابق، کسی کے، ورنہ تو سب وہی کتا کٹیں اور وہی دشمنان اسلام کے بال نظر آئیں گے سروں پر۔ مرد ہی نہیں، عورتوں کا بھی حال عجیب غریب ہے، برقع بھی ہے پھر بھی بال وہی دشمنان اسلام کی طرح ہے، عجیب غریب حال بنتا ہے۔ دشمنان اسلام کی موافقت ہو رہی ہے، اس لیے بھائی دین سربلندی کی طرف نہیں ہے جی، دین کی سربلندی تو دشمنان اسلام کی مخالفت میں، اور ہم جا رہے ہیں
موافقت میں اچھے اچھے پڑھے لکھے اور ان کے بچے وہی انگریزی لباس میں ہیں، انگریزی لباس میں اچھے اچھے دین کے کام کرنے والے حضرات، ان کے بچوں کو دیکھو وہ سب وہی گھروں کے طور طریق، ان کے کپڑے، ان کی چال چلن، وہی انداز سب. تو دین اسلام کی سربلندی اس میں تھی. یہ بے پردگی دشمنان اسلام کا کام ہے، یہ دشمنان اسلام کی چال ہے. تو وہ کیسے سنتے رہتے ہو؟ اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو بس اس برقعے کو، اس پردے کو ختم کر دو. مسلمانوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑنے کی، خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو گھر گھر میں بے پردگی، گھر گھر میں یہ دشمنان اسلام کی موافقت ہے، یہ مخالفت نہیں ہے بھائی. یہ دشمنان اسلام کا کام ہے اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو ننگا کر دینا. وہ ان کا دیکھا دیکھی مسلمانوں نے شروع کر دیا ہے. عجیب غریب حالت. یہ فوٹو بازی جتنی ہے یہ سب بھائی دوستو وہی ہے، دشمنان اسلام کی چال ہے، اس کی ان کی موافقت میں لگ گئے. بہت سارے لوگ مجھ سے بھی بحث کرنے لگتے ہیں، بڑے بڑے علماء کی تصویریں آ رہی ہیں تو میں ان کو اتنی سی بات کہتا ہوں، تم بھی یاد کر لو، بلا ضرورت فوٹو کھینچنا کھنچوانا بال اتفاق حرام ہے. بال اتفاق جن کے نیٹوں پہ تصویریں آ رہی وہ بھی اسی بات کو کہتے ہیں. سمجھ لو بات کو، میں نے اپنے کان سے سنا ہے. بلا ضرورت فوٹو کھینچنا کھنچوانا یہ بال اتفاق حرام ہے. اب اگر کسی کی تصویر آ رہی ہے تو وہ بتائے گا، اس کی ذمہ داری ہے، ان کے لیے کیا مجبوری ہے. ہمیں تو ان سے اچھا گمان رکھنا ہے. بھائی ان کے سامنے کوئی مجبوری ہوگی. اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جی ایک آدمی جنگل میں پڑھا ہوں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. تو فرمایا اے دیکھو، اگر کوئی ہم سے پوچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا دیکھو بھائی ہم یہ فتویٰ دیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن وہ جنگل میں جو پڑا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہنے کہ کیوں پڑا ہے، اس پر ہم کوئی فتویٰ لگانے کے. اس کے لیے کیا مجبوری وہی جانتا ہے، ہمیں کیا پتا ہے. تو اگر کوئی فوٹو کھینچ رہا ہے، کھنچوا رہا ہے، کوئی بڑا عالم فوٹو کھنچوا رہا ہے، اس کا فوٹو نیٹ میں آ رہا ہے، تو اس کی مجبوری کوئی ہوگی، ان کو پتا ہوگا. تم بدگمان ان سے نہ ہو بھائی، ہمیں تو اپنی ذمہ داری ہمارے اوپر. تم بلا ضرورت نہ کھینچواؤ. اب جہاں فوٹو کھینچتے ہو تم سب سے آگے پہنچتے ہو. یہ ہمیں تو اپنے کو دیکھ رہا ہے، دوسرے کیوں دیکھ رہے بھائی. ہمارے اکابر کا طرز یہ رہا ہے، کمیاں دیکھو اپنی، خوبیاں دیکھو دوسروں کی. ہمیں بچنا ہے. اب ہمارے فوٹو بھائی جلسوں میں بھی کھینچ رہے، باراتوں میں بھی کھینچ رہے، شادیوں میں بھی کھینچ رہے، گھروں میں بھی کھینچ رہے، بازاروں میں کھینچ رہے. ضرورت اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر مضرت ہو. ضرورت اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر مضرت ہو. کیا مجبوری ہے آپ لوگوں کو فوٹو کھینچوانے کی؟ آپ بچیے. ان کے لیے کوئی مجبوری ہوگی، ہم ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں. نہ بدگمان ہو، نہ یہاں سے تعلیم دی جاتی ہے، یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے بدگمانی سے بچو، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے بدگمانی. وہی ان کی کوئی مجبوری ہوگی، ہمیں کیا لینا. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی بلا ضرورت فوٹو کھینچنا کھینچوانا بال اتفاق حرام ہے. بس اتنی سی بات یاد رکھو. ایک بڑے میں آیا گاؤں کا آدمی، بوڑھا سا، اور کسی برات میں کپڑے عام طور سے ایسے ہوں گے جیسے طلبا کے ہوتے ہیں. دلہا بھی طالب علم تھا تو اس کے بارات میں بھی ایسے ہی ہوں گے. تو مجھے پوچھ رہا کہ
کہ جی فوٹو کھینچنا کھنچوانا جائز ہے؟ مگر نہ بھائی جائز نہیں. اجی مجھے تو پتا نہیں تھا, ہمارے یہاں برات آئی تھی مولیوں کی اور انہوں نے باہر جوڑے ہو کر فوٹو کھینچوایا, مجھے تو پتا نہیں تھا. میں لٹ اٹھاتا ہوں, لٹ سے خبر لگتا ہوں ان کی. بھائی بلا ضرورت دوستو ایسا کرنا یہ حرام ہے, بالاجماع حرام ہے. کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ اپنی عورتوں کی فوٹو کھینچوا رہے, دنیا بھر میں دکھا رہے. توبہ توبہ, کس قدر بے حیائی ہے, خدا کی پناہ بے حیائی. اسی طرح ٹخنے سے نیچے پاجامہ لنگی کھینچنا کھینچانا, یہ تو سب غیر مسلموں کا طور طریق ہے. اور مذہب اسلام کی پختگی بسر بلندی وہ کہاں میں ہے؟ وہ دشمنان اسلام کی مخالفت میں ہے. ہمیں تو بھائی یہ کہا ہے کہ آدھی پنڈلی تک رکھو, یہ سنت ہے. اور اگر کوئی نیچے تک کرنا چاہے ٹخنے سے نیچے نہ جائے. یہ گانا بڑی خطرناک چیز ہے. بس گانا سننا, حلثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنا دل بھی اپنے ہاتھوں سے چھن جاتا ہے, اپنا دل بھی اپنے بس میں نہیں رہتا ہے. نہ گانا گاؤ اور نہ گانا سنو, یہ دشمنان اسلام کی چال ہے. اپنے آپ کو بچاؤ. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو دشمنان اسلام نے جاری کر رکھی ہیں دنیا کے اندر, ان کا تو ایک مشن ہے. وہ تو چاہتے ہی ہیں نہ مسلمان رہے نہ دین اسلام رہے. تو بھائی اگر چاہتے ہمارا دین سر بلند رہے, شروع میں کیا بتایا, ارے ہمارے اکابر نے تو جانیں دے دی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو سب جانتے ہیں. ارے یہ 26 جنوری میں تقریر سننے والے بھی جانتے ہیں, 15 اگست کو تقریر سننے والے بھی جانتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے انگریز نے کہ ہماری موافقت کا اعلان کر دے. انہوں نے اپنی جانیں دے دی. موافقت کا کوئی مطلب نہیں ہے. جیلوں میں کیا اور ریلوں میں کیا, تاریخ پڑھ کے دیکھو, رونگڑے کھڑے ہوتے ہیں. کیا تکالیف دی ہیں ہمارے اکابر کو, ہمارے علماء کرام کو, مگر انہوں نے جانیں پیش کر دی ہے. ان انگریزوں کی, اہل کتاب کی, دشمنان اسلام کی موافقت نے کی ہے. جیلوں پر جیلیں کاٹی ہیں, فاقوں پر فاقے کاٹے ہیں, تکالیف پر تکالیف برداشت کیے ہیں. اپنے بھی بچوں کو سامنے تڑپتا ہوا دیکھا ہے, تڑپتا ہوا دیکھا, بل بلاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ تو جانتا ہے نا, انگریز جانتا ہے. ابا کو جیل میں ڈالا ہے, باہر نکالا ہے, بھی بچوں کو بلا لیا ہے. وہ بچوں سے کہہ رہے ہیں اپنا بس کو ہماری موافقت کر اپنا گھر لے جاؤ. کیا عجیب غریب موڑ سامنے آئے ہیں, مگر مجالے ٹس سے مس ہو گئی. انہوں نے جانیں قربان کر دی ہے. آج ان اکابر کی اولادیں انہیں دشمنان اسلام کی موافقت کر رہے ہیں. آج انہیں دشمنان اسلام کی تعلیم کو شادیوں میں معیار بنایا جا رہا ہے, انہیں کے کپڑوں کو بنایا جا رہا ہے. ان کی مخالفت میں ہمارے بڑوں نے جانیں قربان کر دی ہے. آج ان کی موافقت میں جاری ہماری اولادیں, ان اکابر کی اولادیں. تو بس یہ جملہ یاد رکھو اور اپنے بھی بچوں گھر میں جا کے سناؤ. دین کی سر بلندی, دین کی پختگی, دین کی مضبوطی وہ دشمنان اسلام کی مخالفت میں. اللہ مجھے بھی تمہیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.